الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم 10ویں پارے کے مضامین کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ 10ویں پارے کے شروع میں کفار پر غلبے کی صورت میں حاصل شدہ مال غنیمت کا حکم بیان کیا گیا ہے کہ اس کے 4 حصے مجاہدین کے درمیان تقسیم ہوں گے اور 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، یعنی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ثوابدید پر ہوگا۔ آیت نمبر 42 میں بتایا گیا کہ میدان بدر میں مسلمان مجاہدین کی زمینی پوزیشن کفار کے مقابلے میں بظاہر کمزور تھی، یعنی مسلمانوں کی طرف کی زمین کا نرم ہونا اور پانی کی قلت اور مال و اسباب کی قلت مسلمانوں کی کمزوری کی ظاہری علامت تھی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے دلوں میں خدشات پیدا ہوتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بیان کرتے ہوئے فرمایا، یہ اس لیے ہوا کہ اللہ اپنے طے شدہ فیصلے کو نافذ کر دے، یعنی ظاہری کمزوری کے باوجود مسلمانوں کا غلبہ اور فتح مقدر کر دے، اور اللہ تعالیٰ جو فیصلہ فرما لیتا ہے وہ نافذ ہو کر رہتا ہے۔ آیت نمبر 45 سے اس مضمون کو اس طرح بیان فرمایا کہ مسلمانوں اور کفار دونوں پر نیند طاری کر دی گئی، اور کفار مسلمانوں کو خواب میں کم تعداد میں دکھائے گئے تاکہ مسلمانوں کی ہمت بندی رہے اور وہ ثابت قدم رہیں۔ اسی طرح کفار کو بھی خواب میں مسلمان کم تعداد میں دکھائے گئے تاکہ وہ کم ہمتی میں مبتلا ہو کر میدان چھوڑ کر بھاگ نہ جائیں، کیونکہ اللہ کی مشیت کا تقاضا یہ تھا کہ بدر میں حق و باطل کا مارپا برپا ہو کر رہے اور حق غالب آ جائے۔ مزید بتایا کہ جنگ میں کفر کے مقابل ثابت قدم رہو اور اللہ کا ذکر کرتے رہو، آپس میں جھگڑا نہ کرو، ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور کافروں کی طرح اپنی طاقت پر اتراؤ بھی نہیں اور دکھاوا بھی نہ کرو۔ مزید بتایا کہ شیطان کافروں کو فتح کی بشارت دیتا رہا اور اپنی حمایت کا یقین دلاتا رہا، لیکن حق و باطل کے مقابلے کے وقت وہ الٹے پاؤں بھاگا۔ آیت نمبر 48 میں منافقین کے اس حاسدانہ قول کا ذکر فرمایا کہ جب مسلمانوں کی ہمت اور جرأت کو دیکھا تو کہنے لگے کہ ان مسلمانوں کو ان کے دین نے مغرور کر دیا ہے۔ آیت نمبر 53 میں قانون قدرت کے ایک اصول کو بیان کیا جسے علامہ اقبال نے اپنے کلام میں منظوم کیا ہے: خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت کے بدلنے کا۔ آیت نمبر 54 میں بتایا کہ آل فرعون اور پچھلی امتیں آیات الہی کو جھٹلانے کے جرم میں ہلاک کر دی گئیں۔ آیت نمبر 56 تا 58 میں یہودی قبائل کی عہد شکنی اور دوبارہ ان کی طرف سے خیانت کی صورت میں صلح کے معاہدے کو ختم کرنے کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 60 میں فرمایا کہ دشمن کے مقابلے میں اپنی پوری دستیاب قوت اور اسباب کے ساتھ تیار رہو اور ہائی الرٹ رہو، اس کے ذریعے تم اللہ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو ڈرا سکو گے۔ آگے چل کر یہ بتایا کہ اگر دشمن صلح پر آمادہ ہو تو تم بھی صلح کے لیے آمادہ ہو جاؤ اور اللہ پر توکل کرو، اور ان کی نیت دھوکہ دینے کی ہو تو تمہارے لیے اللہ کافی ہے۔ آیت نمبر 53 میں بتایا کہ اللہ نے اپنے کرم سے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، اور اگر تم زمین کے سارے خزانے بھی خرچ کرو تو یہ باہمی الفت تمہارے اندر پیدا نہ ہوتی، اور فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو اللہ کافی ہے اور آپ کے تابع فرمان مومنوں کی جماعت کافی ہے۔ آیت نمبر 65 سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا کہ مومنوں کو جہاد پر ابھاریے، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے سے 10 گنا تعداد پر مشتمل کافروں پر فتح عطا فرمائے گا۔ پھر بعد میں جب مسلمانوں میں کمزوری آئی تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دشمنوں کی دگنی تعداد پر فتح عطا فرمائے گا۔ ابتدائے اسلام میں جنگی قیدیوں کے احکام نہیں آئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے مشورے سے جنگی قیدیوں کو چھوڑنے کا فیصلہ فرمایا۔ قرآن نے اس مرحلے پر اس فیصلے کو پسندیدہ تو قرار نہیں دیا، لیکن مسلمانوں کی خطائے اجتہادی پر مواخذہ بھی نہیں کیا۔
تفصیلی احکام بعد میں آئے۔ آیت نمبر 72 میں بتایا کہ جان و مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مومنین، مہاجرین اور انصار صحابہ کرام ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور آگے چل کر فرمایا یہی سچے اور پکے مومن ہیں اور ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت والی روزی ہے۔ اور اسی طرح کفار بھی ایک دوسرے کے دوست ہیں، ہجرت سے پہلے اور بعد کے مسلمان ہونے والوں کے حقوق درجات میں فرق کے باوجود یکساں ہیں۔ اس کے بعد سورہ توبہ کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ انفال اور سورہ توبہ کے مضامین چونکہ باہم مربوط ہیں، اس لیے ان دونوں کے درمیان فصل کے لیے بسم اللہ نہیں لکھی جاتی، اور یہ مدنی صورت ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے 9ویں، جبکہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے 114ویں صورت ہے۔ چونکہ اس صورت میں مشرکین سے سابقہ معاہدات منسوخ کر کے برات کا اعلان کیا گیا ہے، اس لیے اس کو سورۃ البراء بھی کہتے ہیں۔ سورہ توبہ میں مشرکین کا داخلہ مسجد حرام میں بند اور مناسک حج ادا کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ مشرکین سے حالت جنگ کا اعلان، جبکہ اہل کتاب سے جزیہ ادا کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے، اور ان کے احبار و رہبان کے باطل عقائد و نظریات کا رد کیا گیا ہے۔ حرمت کے مہینوں کے احکام، جہاد کی ترغیب، انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب، مسجد ضرار بنانے والوں کی مذمت، دیہاتیوں میں سے نیک اور بد لوگوں کا ذکر، بغیر عذر کے غزوہ تبوک میں شرکت نہ کرنے والوں کی ندامت، اور تنگی کے بعد توبہ کی قبولیت کا بیان، زکوٰۃ کی مشروعیت اور فضیلت علم کا بیان فرمایا گیا ہے۔ اس صورت کی پہلی آیت میں مشرکین عرب سے برات کا اعلان کرتے ہوئے انہیں مسلمانوں سے فیصلہ کن جنگ کرنے یا اسلام قبول کرنے کے لیے 4 مہینے کا ٹائم دیا، اور یہ بھی فرمایا کہ جن کفار کے ساتھ مسلمانوں کا پہلے سے کوئی معاہدہ ہے اور انہوں نے مسلمانوں کے خلاف کسی دشمن کی مدد بھی نہیں کی، تو مقررہ مدت تک مسلمان یک طرفہ طور پر معاہدے کو نہ توڑیں۔ پھر فرمایا 4 مہینے کا نوٹس پیریڈ گزرنے کے بعد مسلمان مشرکین عرب کے خلاف کریک ڈاؤن کریں، ان کا مکمل محاصرہ کریں، اور جہاں بھی ملیں انہیں ان کے کیفر کردار تک پہنچائیں۔ آیت نمبر 6 میں فرمایا کہ اگر کوئی مشرک قرآن کے پیغام کو سمجھنے کے لیے اور حق کی تلاش میں آپ کے پاس آئے تو اسے موقع دیں اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی لیں۔ آیت نمبر 8 تا 10 میں بتایا کہ کفار مسلمانوں کے ساتھ منافقانہ رویہ اختیار کرتے ہیں، اور ان کی اخلاقی حالت یہ ہے کہ وہ مسلمانوں پر خدا نخواستہ غالب آ جائیں تو قرابت داری کا بھی پاس نہ کریں۔ مزید بتایا کہ ان کفار میں سے جو توبہ کر کے ایمان لے آئیں اور اس کے تقاضوں پر کاربند رہیں تو پھر وہ مسلمانوں کے دینی بھائی ہیں، یعنی ان کے لیے ماضی کی نفرتوں کو دل سے نکال دیا جائے۔ آیت نمبر 12 میں بتایا کہ جو کفار عہد کر کے اپنی قسموں کو توڑ دیں تو پھر وہ کسی روح رعایت کے مستحق نہیں ہیں، وہ پہلے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس طرح کی عہد شکنیاں کر چکے ہیں۔ آیت نمبر 16 میں بتایا کہ مسلمانوں پر آزمائشیں آئیں گی تاکہ سچے مومنوں کا کردار کھل کر سامنے آئے۔ آیت نمبر 17 اور 18 میں بتایا کہ کافروں کا شعار مسجدیں بنانا نہیں ہے، یہ تو ان لوگوں کا کام ہے جو اللہ پر قیامت کے دن پر ایمان لائیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں۔ آیت نمبر 19 سے فرمایا کہ حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی تعمیر اگرچہ اچھے کام ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان اور اس کے راستے میں جہاد کے برابر نہیں ہو سکتے۔ ہجرت اور جہاد کرنے والے مومنوں کے لیے اجر عظیم ہے، اور صرف یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ آیت نمبر 23 میں حکم ہوا کہ تمہارے باپ دادا اور بھائیوں میں سے جو کفر کو ایمان پر ترجیح دیں ان سے تعلق توڑ دو، اور کافروں سے دوستی کرنے والا ظالم ہے۔ آیت نمبر 24 میں ان تمام چیزوں کا یکے بعد دیگرے ذکر فرمایا جن سے انسان کو فطری اور طبعی طور پر محبت ہوتی ہے، یعنی باپ دادا، اولاد، بھائی بہن، بیویاں یا شوہر، کنبہ اور قبیلہ، کمایا ہوا مال اور تجارت جس کے خسارے کا کھٹکا لگا رہتا ہے، اور پسندیدہ مکانات۔ ان سب چیزوں کی محبت اپنے اپنے درجے میں مسلم، لیکن اگر یہ سب چیزیں مل کر بھی تمہارے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ محبوب ہو جائیں تو ایمان کا دعویٰ تو دور کی بات ہے، پر تمہیں اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا چاہیے۔
اس سے معلوم ہوا کہ جب تک اللہ کے رسول کی محبت کسوٹی پر پوری نہ اترے تو محض دعوی محبت نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ آیت نمبر 25 میں غزوہ حنین کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا کہ بعض اوقات کثرت تعداد پر اترانا اور نازا ہونا بھی شکست کا باعث بن جاتا ہے۔ یہی مسلمانوں کے ساتھ غزوہ حنین میں ہوا اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنوں پر قلبی سکون نازل کیا اور غیبی لشکروں سے ان کی مدد فرمائی۔ 9 ہجری کے یوم الحج کو عرفات میں اعلان ہوا کہ اس سال کے بعد مشرک حدود حرم میں داخل نہیں ہو سکیں گے، اور فرمایا کہ تنگ دستی کی فکر نہ کرو، اللہ اپنے فضل سے تم لوگوں کو غنی کر دے گا۔ آیت نمبر 29 میں اہل کتاب کو جزیہ دینے کا حکم دیا اور فرمایا کہ نہ دینے کی صورت میں جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ آیت نمبر 30 میں بتایا کہ یہود نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا اور انصارہ نے مسیح کو اللہ کا بیٹا کہا، مگر یہ سب ان کی خود ساختہ باتیں ہیں، ان پر اللہ کی مار ہے۔ مزید فرمایا کہ نصارہ نے اپنے علماء اور راہبوں کو خدا بنا لیا اور مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ انہیں وحدہ لا شریک اللہ کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا۔ آگے چل کر فرمایا کہ منکر اپنی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھاتا ہے، مگر اللہ ان کی خواہش کے برعکس اس نور کو مکمل فرمائے گا، اور اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے۔ آیت نمبر 34 میں علماء و مشائخ یہود کے باطل طریقوں سے لوگوں کے مالوں کو کھانے اور اللہ کے راستے سے روکنے کا بیان ہے، اور فرمایا سونا اور چاندی یعنی دنیاوی دولت ذخیرہ کرنے والوں اور راہ خدا میں خرچ نہ کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب کی وعید ہے، اور پھر بتایا کہ قیامت کے دن ان کے اپنے جمع کیے ہوئے مال کو نار جہنم میں تباہ کر اس سے ان کی پیشانیوں، پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا اپنے ہی جمع کیے ہوئے مال کا مزہ چکھو۔ آیت نمبر 36 میں بتایا کہ ابتدائے آفرینش سے اللہ کی کتاب تقدیر میں مہینوں کی تعداد 12 ہے، ان میں سے 4 یعنی ذی-القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب المرجب حرمت والے مہینے ہیں۔ ان مہینوں میں جنگ کو ممنوع قرار دیا گیا۔ کفار مکہ جب ان مہینوں میں جنگ کرنا چاہتے تو ان کی ترتیب میں رد و بدل کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مہینوں کو مؤخر کرنا کفر میں زیادتی ہے۔ آیت نمبر 38 اور 39 میں فرمایا کہ جب جہاد کے لیے نفیر عام ہو جائے تو سستی نہیں کرنی چاہیے، اور جو ایسا کرے گا تو اس کے لیے عذاب علیم ہے، اور تم یہ مت سمجھنا کہ جہاد کا فریضہ صرف تم پر موقوف ہے، تم نہیں کرو گے تو تمہاری جگہ اللہ کسی اور قوم کو لے آئے گا اور تم اس کو بالکل نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ آیت نمبر 40 میں سفر ہجرت کے موقع پر غار ثور میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفاقت خاص کو ایک شان امتیازی کے ساتھ بتایا، اور پھر آیت میں 6 مرتبہ مختلف انداز میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوا۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ کفر کو پست رکھا اور اللہ کا دین ہی سربلند ہے۔ آگے فرمایا جب جہاد کے لیے عام لام بندی کا حکم ہو جائے تو پھر جس حال میں بھی ہو تمام وسائل کے ساتھ جہاد میں شریک ہو جاؤ۔ پھر فرمایا منافقین قسمیں کھا کھا کر اور طرح طرح کے بہانے بنا کر جہاد سے پہلو تہی اختیار کریں گے، جبکہ سچے مومن دل و جان سے جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوں گے۔ مزید فرمایا کہ جہاد سے پہلو تہی اختیار کرنے والے وہی لوگ ہیں جن کا اللہ اور قیامت پر ایمان نہیں ہے، اور جن کے دلوں میں شک کی بیماری ہے، ایسے تشکیک کے مارے جنگ میں شامل ہو بھی جائیں تو فساد کا باعث بنتے ہیں اور مجاہدین کی صفوں میں فتنے اور سازشیں کرتے ہیں، اور یہ لوگ پہلے بھی ایسا کرتے رہے ہیں۔ منافقین کا شعار یہ ہے کہ جب مسلمانوں کو کوئی بھلائی پہنچے تو اس پر کڑتے ہیں، اور اگر مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچے تو خوشی سے کہتے ہیں ہمیں تو یہ نتیجہ پہلے ہی معلوم تھا، اس لیے ہم نے احتیاط سے کام لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ ہمیں ہرگز کوئی مصیبت نہیں پہنچتی سوائے اس کے جو اللہ نے ہمارے مقدر کر دی ہے، اور فتح ہو یا شہادت دونوں صورتوں میں ہم کامیاب ہیں۔ منافقین کی ایک روش یہ بھی بتائی کہ وہ نماز خوش دلی سے نہیں بلکہ
کسل مندی سے پڑھتے ہیں اور ناخوشی سے بامر مجبوری خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ منافق اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ وہ آپ میں سے ہی ہیں، حالانکہ وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہیں، لیکن وہ جان و مال کے خوف کے باعث مسلمانوں کے ساتھ مل کر رہنا چاہتے ہیں۔ آیت نمبر 57 تا 59 میں منافقین کے دوغلے پن، مسلمانوں سے بیزاری، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صدقات کے معاملے میں تان کرنے اور ان کے حریصانہ فطرت کا بیان ہے، اور فرمایا کہ اگر یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت پر راضی ہو جاتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے صدقات واجبہ اور زکوٰۃ کے مصارف مستحقین کو قطعیت کے ساتھ بیان کیا، جو یہ ہیں فقراء، مساکین، عاملین زکوٰۃ، مؤلفۃ القلوب، غلامی سے گردن کو آزاد کرنا، جو قرض کے بار تلے دبے ہوئے ہوں، فی سبیل اللہ یعنی جنہوں نے اپنے آپ کو کلی طور پر یعنی کل وقتی طور پر اللہ کے دین کی کسی خدمت کے لیے وقف کر رکھا ہو، اور مسافر۔ آیت نمبر 61 میں فرمایا کہ بعض منافق اللہ کے نبی کو ایذا پہنچاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ کانوں کے کچے ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تمام لوگوں کی بات سننا مومنین کے لیے باعث رحمت ہے، اور جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا پہنچاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ فرمایا منافق جھوٹی قسمیں کھا کر مسلمانوں کو راضی کرنے کا یقین دلاتے ہیں، اگر وہ سچے مومن ہوتے تو اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے زیادہ حقدار ہیں کہ انہیں راضی کیا جائے۔ منافقوں کا شعار یہ بھی ہے کہ وہ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اور ان سے اس کے بارے میں پوچھا جائے تو کہتے ہیں ہم تو محض خوش طبعی اور دل لگی کرتے ہیں، تو کیا وہ اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہیں؟ آیت نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ منافق مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے مشابہ ہیں، وہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے روکتے ہیں، اور خیر کے کاموں میں اپنا ہاتھ روکے رکھتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کو بلا دیا ہے اور اللہ نے ان کو نظر انداز کر دیا ہے۔ آگے چل کر فرمایا کہ مومن مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مانتے ہیں۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ اللہ نے مومنین اور مومنات سے جنت کی دائمی اور ابدی نعمتوں کا وعدہ فرما رکھا ہے، اور اللہ کی رضا ہی سب سے بڑی سعادت ہے۔ آیت نمبر 73 میں فرمایا کہ کفار اور منافقین سے جہاد کیجیے اور ان پر سختی کیجیے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ کلمہ کفر کہتے ہیں اور پھر قسمیں کھا کر منکر ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے کلمہ کفر کہا ہے اور اسلام لانے کے بعد انہوں نے کفر کو اختیار کیا ہے۔ آیت نمبر 75 میں فرمایا کہ بعض منافق وہ ہیں جو اللہ سے عہد کرتے ہیں کہ اگر اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں عطا کیا تو ہم ضرور صدقہ کریں گے اور نیکوکاروں میں سے ہو جائیں گے، پس جب اللہ نے اپنے فضل سے انہیں مال عطا کیا تو انہوں نے بخل کیا اور روح گردانی کی۔ آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی کہ اللہ دلوں کے رازوں اور سرگوشیوں کو بھی جانتا ہے، اور وہ غیبی باتوں کو بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 79 میں منافقوں کا ایک شعار یہ بتایا کہ نادار مومنین جب اپنی محنت کی کمائی سے تھوڑا سا مال صدقہ کرتے ہیں تو یہ منافق ان پر طعن کرتے ہیں اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ان کو ان کے مذاق کی سزا دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ یہ منافق آپ کے گستاخ ہیں، آپ ان کے لیے استغفار نہ کرنا، آپ کا ان کے لیے استغفار کرنا نہ کرنا برابر ہے۔ اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی استغفار کریں تو ان کی شقاوت قلبی کی وجہ سے اللہ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا۔ آیت نمبر 81 میں منافقین کی اس بری خصلت کا ذکر ہے کہ خود تو جہاد نہیں کرتے اور گھروں میں بیٹھے ہیں، ساتھ میں مسلمانوں کو گرمی کا ڈراوا دے کر ان کو بھی جہاد سے منع کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے اگر وہ سمجھتے ہیں۔ آیت نمبر 84 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منافقین کے کفر کے سبب ان کی نماز جنازہ پڑھانے اور ان کی قبر پر جانے سے ہمیشہ کے لیے منع فرما دیا۔
سورہ توبہ کی آیات میں منافقین کی مسلسل مذمت فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ضعیفوں، بیماروں اور ناداروں کو عذر کی بنا پر رخصت عطا فرمائی ہے، اور ایسے مجاہدین کو بھی جو خود بھی جہاد کے لیے اپنے مصارف برداشت نہ کر سکتے ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی ان کی سواری اور زاد راہ کا سامان نہ ہو۔ البتہ جو لوگ صحت مند ہونے اور مالی وسائل رکھنے کے باوجود جہاد سے پہلو تہی اختیار کرنا چاہیں تو وہ قابل مذمت ہیں، اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ آج ہم نے 10ویں پارے کے مضامین کے بارے میں پڑھا ہے، جانا ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اپنے فضل، اپنے کرم، اپنی رحمت سے معافی عطا فرمائے۔